عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، گڈ آفٹرنون۔ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس صدی میں سب سے بھیانک ہیومن رائٹس وائیولیشنز ہو رہی ہیں، باقاعدہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اور آل دس ہیپنز ان سپرویژن آف پاکستان۔ طالبان نامی ٹیررسٹ، جس کو کہ پوری دنیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا 2001 میں، اور ایک انٹرنیشنل فورسز کو، ایک ملک نہیں، امریکہ کی لیڈرشپ میں 30 ملکوں کی فوجوں نے وہاں پہ جا کے طالبان کو مارا تھا، اور اس میں پاکستان کی سرزمین بھی یوز ہوئی تھی، اور پاکستان کے فوجیوں نے بھی خوب ڈالر بٹورے تھے۔ ایک سے ایک پختون کو بے گناہ زیادہ تر جس میں تھے ان کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ ایون طالبان کی اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی 96 سے لے کے 2001 کی، اس گورنمنٹ کو دنیا میں 3 کنٹریز نے ریکگنائز کیا تھا۔ اس میں ایک پاکستان تھا، سعودی عرب تھا، امارات تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں حد جو بغیرتی کی ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ پاکستان نے اس وقت افغانستان کے جو ایمبیسیڈر پاکستان میں تھے اس کو بھی پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا تھا، ملا عبدالسلام ضعیف کی۔ اور میں نے کل ہی ان کی کتاب ختم کی ہے، ملا عبدالسلام ضعیف کی۔ اس میں پیج نمبر 30 سے 35 تک آپ پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دنیا میں کوئی اتنا بھی بغیرت گروپ آف پیپل ہو سکتا ہے جتنا پاکستان کی آرمی ہے۔ یہ سارا کھیل ہوتا رہا، پوری دنیا ان کو ٹیررسٹ بول کے مارتی رہی۔ یونائٹڈ نیشنز، ایکچولی طالبان میں کئی گروپس ہیں، گلبدین حکمت یار گروپ ہے، حقانی گروپ ہے، ملا برادران کا گروپ ہے جو کہ قندھار شہر سے ہیں۔ تو ان سب کی آئیڈیولوجی بھی الگ ہے، ان کے ریلیجیس بلیف بھی الگ ہیں، کہ اسلام کے کئی سیکٹس ہیں جو ایک دوسرے کے مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جب یہ یونائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک ملک میں سارے مسلمان ہوتے ہیں تو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کا گروپ تھا طالبان۔ تو پاکستان نے 2001 سے 2021 تک کی جو انٹرنیشنل فورسز کی جنگ تھی طالبان کے خلاف، اس میں اپنے مطلب کے جو گروپ تھے، حقانی گروپ، گلبدین حکمت یار گروپ، ان کو بچا لیا، اور سارا زور قندھار کے ملا گروپ کے اوپر، جس میں ملا عمر تھے جو طالبان کے بانی لیڈر تھے، پھر ان کے بعد ان کا ملا یعقوب ان کا بیٹا آیا، پھر ملا برادر ہیں عبدالغنی برادر، پھر ملا ہیبت اللہ ہیں، ملا ذبیح اللہ ہیں۔ یہ سب ملا برادران کے اوپر سارے قہر کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور چلتا رہا یہ سلسلہ۔ ملا عبدالغنی برادر جو کہ اس وقت پولیٹیکل لیڈر ہیں طالبان کے، ان کو بھی 2010 میں پاکستان نے گرفتار کیا تھا اور ان کو جیل میں بند کیا تھا۔ پھر 2018 میں امریکہ کے کہنے پہ ملا عبدالغنی برادر کو چھوڑ کے پاکستانی پاسپورٹ پہ دوحہ قطر بھیجا امریکہ سے نیگوسیشنز کرنے کے لیے۔ اور پھر امریکہ نے جو پلٹا کھایا وہ دنیا کے سامنے ہے، کہ ایک تو آپ نے اعلان کر دیا نومبر 2020 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ ہم سپٹمبر 2021 میں افغانستان چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کے پاس یہ جو 10 مہینے تھے، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے جنوری 2021 میں جب اپنا پریزیڈنشل اوتھ لیا، اس کے بعد ان کے پاس 7-8 مہینے تھے، تو ایک ویری ویل آرگنائزڈ وڈرول ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ جو ہوا ہے نا، یہ راتوں رات ہوا ہے، اپنے الائز کو بھی اندھیرے میں رکھا گیا، اور پھر آپ نے ہیومن کرائسس دیکھے جس میں بھارت، یورپ اور پوری دنیا کے لوگ راتوں رات اپنے لوگوں کو وہاں سے نکال رہے تھے، which could be organized in a better way۔ لیکن یہ withdrawal نہیں تھا، یہ سرنڈر تھا۔ امریکہ نے بلینز آف ڈالر کے ہتھیار وہاں پہ چھوڑ دیے جو طالبان کے حوالے کر دیے گئے، اور طالبان ایک ٹیررسٹ گروپ، ان کو یہ ہتھیار چلانے کی ٹریننگ بھی پاکستان دیتا رہا، ان کو انٹیلیجنس رپورٹ بھی دیتا رہا، اور ودین اے ویک اور سو افغانستان کے سارے میجر شہر انہوں نے قبضہ کر لیے۔ آخری میں پنشیر ویلی رہ گئی تھی، اور پنشیر ویلی بھی کل فال ہو گیا اس کا، اور طالبان نے ایکچولی پنشیر ویلی پہ حملہ کرنے کے لیے طالبان کے پاس اتنی طاقت تھی نہیں، تو پاکستان ایئر فورس نے وہاں پہ بمبارڈمنٹ کی۔ پاکستان ISI کے DG جنرل فیض حمید کابل جا کے بیٹھ گئے، اور وہ لیڈ کرتا رہے اس کمان کو۔
تو پنشیر ویلی کا بھی فال ہو گیا اور اب پورا افغانستان ان ٹیررسٹوں کے ہاتھوں میں. گورنمنٹ یہ لوگ فارم نہیں کر پا رہے کیونکہ جو ISI DG تھے ان کے کابل جانے کے دو مقاصد تھے. ایک تو تھا کہ پنشیر ویلی پہ حملہ کرنا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی گورنمنٹ بنائی جائے کیونکہ حقانی جو کہ پاکستان بیسڈ گروپ ہے وہ زیادہ پاور مانگ رہا ہے. ملا لوگ اپنی پاور مانگ رہے ہیں اور اس میں ان کی گورنمنٹ کی کوئی وہ صورتحال بن نہیں رہی. آپس میں ان کے جھگڑے چل رہے ہیں اور کئی افغان گروپ کے لیڈرز نے ISI کے چیف سے ملنے تک سے انکار کر دیا. اور ISI چیف جب کابل میں 2 دن رہے تو 2 دن کابل میں زبردست مظاہرے ہوتے رہے, پروٹیسٹ ہوتے رہے اور واپس چلے گئے. ہم جنرل فیض حمید ابھی تک حکومت بننے کا افغانستان میں کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ چائنا اور ایران اس طالبان گورنمنٹ کو فلی سپورٹ کر رہے ہیں. چائنا ٹوٹل فائنینشیل ہیلپ دے رہا ہے, ایران پیٹرول دے رہا ہے اور پاکستان تو کر ہی رہا ہے جو کر رہا ہے. لیکن اس سارے سیناریوں میں ایک چیز جو انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیورن لائن 1893 میں انگریزوں نے بنائی تھی. جب انگریزوں نے بھارت پہ اپنا قبضہ ایکسٹینڈ کرنا شروع کیا اور کابل کی طرف جانے لگے تو آج جو افغان پاکستان بارڈر ہے جس کو ڈیورن لائن کہا جاتا ہے وہاں پہ ایک خطرناک جنگ ہوئی تھی اور اس میں انگریز فورسز کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا اور وہاں پہ پھر افغان بادشاہ اور انگریز سرکار کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور ڈیورن لائن بنائی گئی تھی جو کہ آج بارڈر ہے. جب 1947 میں پاکستان ایز اے کنٹری آیا تو افغانستان واز دا اونلی کنٹری جس نے پاکستان کی سوورنٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور افغانستان نے کہا تھا کہ ڈیورن لائن انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ تھا. اب انگریز گئے, معاہدہ ختم, ہمارا سارا پشتون ایریا ہے کیونکہ ڈیورن لائن پشتون پیپل کو ڈیوائیڈ کرتی ہے اور یہ ایک ہی بیلیف کے لوگ ہیں, ایک ہی کلچر کے لوگ ہیں, ایک ہی زبان بولنے والے لوگ ہیں, ان کو ڈیوائیڈ کرتی ہے. ڈیورن لائن تقریباً 2670 کلومیٹر لمبی ہے. ڈیورن لائن چائنا سے شروع ہوتی ہے تو ایران پہ آ کے ختم ہوتی ہے جس میں پاکستان کا پورا بلوچستان, KPK اور فاٹا ریجن جس میں نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان ہیں. اور یہاں پہ اکثر خاص طور پہ نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان میں اینٹی ڈیورن لائن ایکٹیویٹیز چلتی رہی ہیں. افغان پریسیڈنٹ داؤد انہوں نے بھی ڈیورن لائن کے خلاف کافی وہ کیا تھا اور ابھی ویری ریسنٹلی حامد کرزائی کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ نو پشتون آن ارتھ ول ایکسیپٹ ڈیورن لائن. تو ڈیورن لائن آج نہیں تو کل ختم ہونی ہے اور پاکستان کا KPK پروونس, بلوچستان کا پشتون ایریا, یہ سب ایک گریٹر افغانستان کی طرف جائے گا اور پاکستان کے سپورٹڈ, کریٹڈ, نرچرڈ طالبان بھی ڈیورن لائن کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور انہوں نے چائنا سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ ڈیورن لائن ختم کرنے میں ہماری مدد کی جائے. اور پاکستان سے طالبان نے ڈیمانڈ کی ہے بار بار اپنے ٹیک اوور کے بعد, ریسنٹ میں لاسٹ ویک میں 2-3 بار پاکستان سے ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان نے ڈیورن لائن پہ 2670 کلومیٹر کی ڈیورن لائن پہ فینسنگ کی ہے. تو طالبان نے کہا کہ یہ فینسنگ ہٹاؤ, ڈیورن لائن از ناٹ اے بارڈر, یہ ایک ٹیمپرری ایگریمنٹ ہے جو کہ کل ختم ہونا ہے. تو ڈیورن لائن ختم ہونے کا مطلب پاکستان کا بریک اپ اور بلوچستان بھی آج نہیں تو کل آزاد ہونا ہے. تو طالبان کو امپاور کرنے کی قیمت پاکستان کو ہر حال میں چکانی پڑے گی. وہ اس صورت میں ہوگی کہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے اور بلوچستان اور آزاد ہوگا. KPK انکلوڈنگ فاٹا ریجن will go to greater افغانستان اور سندھو دیش بنے گا. یہ ایک فیوچر کا نقشہ نظر آ رہا ہے. یہ 1 سال میں ہوتا ہے, 5 سال میں ہوتا ہے, 10 سال میں ہوتا ہے, nobody knows. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ ہوگا اور سندھو دیش, آزاد بلوچستان, گریٹر افغانستان آر ریئلٹی. اور اس پہ اب شاید ورکنگ ہو رہی ہے کیونکہ چائنا پاکستان کو بہت حد تک لون دیتا رہا, سب کچھ کرتا رہا, لیکن چائنا نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی آرمی اتنی کرپٹ ہے اور اتنی بے بھروسہ ہے کہ ان کے بل پہ وہ اپنی وہ انٹرنیشنل امپیریلسٹک ڈیزائنز ہیں اس کو زیادہ دیر چلا نہیں سکتا. تو ایک گریٹ گیم چل رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت
जो सोवियत यूनियन और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो इसके बाद एक अमेरिका इकलौती सुपर पावर रह गई थी। आज उस इकलौती सुपर पावर को चाइना चैलेंज कर रहा है इकोनॉमिकली एंड मिलिटरीली, और चाइना का जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है वो सोवियत के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। जिबूती, कीनिया के मुंबासा, श्रीलंका, कई ऐसे स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट की पोर्ट्स हैं जहां पे चाइना ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हासिल कर लिया है। और फिल वक्त तो वो ट्रेडिंग रूट्स के पोर्ट्स हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वो मिलिट्री एयर बेस बन जाएंगे, नेवी बेसिस बन जाएंगे। तो चाइना ने अपनी इंपीरियलिस्टिक डिजाइन जो पिछले 2 डेकेड से चलाई हुई हैं, उसमें वो एक नई ग्रेट गेम इस रीजन में शुरू हो रही है, जिसमें अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट चाइना के साथ एक अलाई बन के खड़ी है, ईरान उसमें शामिल हो रहा है, तुर्की भी क्योंकि नेटो का हिस्सा है तुर्की, इसलिए तुर्की खुल के सामने नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाने जो एक खलीफा हैं जो जिनका दिमागी तवाजुन अक्सर खराब रहता है, तैयब अरबगान, वो भी इसमें जाने का पल तोड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि उनके पास नेटो की मेंबरशिप की वजह से उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं। बाकी पाकिस्तान तो आपको पता है कि बेभरोसे का एक कंट्री है, जिसको जहां डॉलर फेंको वहां पे वो जाएगा। अभी तो वो अमेरिका के शिकंजे में है। एक और चीज मैं यहाँ पे जाते जाते बता दूं कि तालिबान की गवर्नमेंट कितना अरसा कायम रहती है, ये देखने वाली बात है। इसलिए कि तालिबान के जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो अभी से लड़ रहे हैं, तो ये अफगान हिस्ट्री हमें बताती है कि ये मुख्तलिफ कबाइल हैं जो आपस में कभी मिलजुल के रह नहीं पाए। पश्तून 42% ऑफ अफगान पॉपुलेशन है, फिर उज़्बक हैं, ताजिक हैं, बलोच हैं, हजारा हैं, बेशुमार ग्रुप्स हैं। किस तरह हुकूमत आगे चलेगी, क्या सिविल वार होगी, रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये। जब अफगानिस्तान में सिविल वार होगी तो वो जाहिर बॉर्डर्स के अंदर तक नहीं रहेगी, जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अफगानिस्तान में जब 2001 के बाद इंटरनेशनल फोर्सेस के हमले होते थे, तो पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक जबरदस्त टेररिज्म की वेव चलाई थी और 70,000 पाकिस्तानी उसमें मारे गए थे। और रीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसमें देखना यह होगा कि अमेरिका की ये क्या पॉलिसी है ये सारी चीजों में, कि इस तरह रातों रात जाके चले जाना, फिर अपने हथियार उनके टेररिस्टों के हवाले छोड़ के जाना, और फिर अब खामोशी से तमाशा देखना। ये यूरोप और अमेरिका जो कि ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, डेमोक्रेसी के लिए पूरी दुनिया के कई मुल्कों में इन्होंने हमले किए, लीबिया, इराक, सीरिया, लंबी चौड़ी लिस्ट है जहां वो डेमोक्रेसी के नाम पे ड्रामे करते रहे। आज वो अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करके टेररिस्ट ग्रुप के हवाले सारा कुछ छोड़ के चले गए। इनकी क्या पॉलिसी है? क्या ये चाइना के हवाले सारा कुछ दे देंगे? क्या ये चाइना के सीपेक के लिए रास्ता दे देंगे? ये वक्त बताएगा। अगले 3 से 6 महीने के अंदर हमें पता चल जाएगा कि तालिबान गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है और इंटरनेशनल फोर्सेस कहाँ खड़ी है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।